بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے سوچا کہ میں آپ سے بات کروں۔ جیسا کہ آزاد کشمیر میں الیکشنز آ رہے ہیں، 25 جولائی کو وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا اس پہ کچھ بات کی جائے۔ چونکہ کل بلاول بھٹو زرداری بھی آزاد کشمیر میں گئے تھے اور ہجیرہ میں انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب کے دوران پھر وہی عوام کو نئے نئے سہانے خواب دکھائے، اور وہاں بھی انہوں نے عمران خان غداری کا اور کلبھوشن کا وکیل اور اس طرح کے نعرے یعنی کہ وہاں پہ لگائے۔ اور وہاں پہ بلاول نے ایک زبردست بات کی، مطلب جس کو بڑا کریٹیکلی دیکھنا چاہیے، اور کہ وہاں پہ بلاول نے یہ کہا کہ جو پیپلز پارٹی کی بنیاد ہے وہ آزاد کشمیر کی آزادی پر رکھی گئی، یعنی پیپلز پارٹی کی جو بنیاد تھی وہ اس بنیاد پر رکھی گئی کہ یہ کشمیر کی آزادی کے لیے کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی کتنی حکومتیں آئیں، اور ابھی یہ پھر ایک بار پھر سے حکومت بنانے کے مطلب کوششوں میں، تو انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کیا؟ یعنی کل انہوں نے خطاب کے دوران عمران خان کو وہی کرٹیسزم کیا، اور انہوں نے اپنی پارٹی کی بنیاد کشمیر کے نام پہ رکھی۔ 90s میں ان کی حکومتیں آئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو یعنی یہ بھی کہا کہ ہمارا اور کشمیریوں کا ساتھ 3 نسلوں کا ہے۔ اگر ان کی پہلی نسل کی بات کی جائے تو ذوالفقار علی بھٹو بھی پاور میں تھے۔ اگر کشمیر کی بنیاد پہ رکھی گئی تو کشمیر کے لیے ان کی کون سی خاطر خواہ قربانیاں ہیں، یا انہوں نے کچھ ایسا کیا ہو کہ جس کو یاد رکھا جائے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے۔ پھر اگر ہم دوسری نسل کی طرف آئیں، بلاول کی ماں کی طرف، بے نظیر کی طرف، تو 90s میں انہوں نے مطلب کھیل کھیلتے رہیے، اور نواز شریف اور کشمیر کو انہوں نے بھی اگنور کیا۔ اب ایک بار پھر تیسری نسل آ گئی، اور تیسری نسل بھی وہی عوام کو یعنی موروثی سیاست، خاندانی سیاست چلتی آ رہی ہے، اور وہی پھر عوام کو سہانے خواب دکھانا شروع کر دیے ہوئے۔ بیسیکلی عوام میں وہاں مطلب آزاد کشمیر میں عوام اتنا شعور نہیں ہے لوگوں میں کہ اپنے نمائندے کیسے چننے، کس طرح چننے۔ آزاد کشمیر کو ہمیشہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو بہت زیادہ ڈپرائیو رکھا گیا ہے، پیچھے رکھا گیا ہے، لیکن آپ اگر آزاد کشمیر میں بھی آؤ، آزاد کشمیر کو بھی بہت زیادہ اگنور کیا جا رہا ہے۔ مطلب اتنا اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی، اس طرح فنڈز نہیں آتے جس طرح کے فنڈز آنے چاہیے تھے، اور وہاں بھی جو مطلب یہاں پہ حکومت بنتی ہے انہیں کی کٹ پتلی وہیں پہ بن جاتی ہے۔ اور عوام بیسیکلی وہاں عوام اتنا سینس نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ مطلب وہ کس بنیاد پہ ووٹ دے رہے ہیں۔ مطلب وہاں بیسک سہولیات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مطلب جہاں پہ میری پیدائش ہوئی وہاں اس علاقے کی اگر بات کریں تو بالکل وہاں پہ نہ کوئی ہائی اسکول ہے، نہ کوئی چھوٹی سی ڈسپینسری ہے، نہ کوئی ہیلتھ کی کوئی فیسیلیٹیز ہیں، نہ کوئی اسکول ہے، نہ مطلب بالکل سڑکوں کا خراب حال ہے، نہ کچھ انفراسٹرکچر ہے، نہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، نہ پانی کا کچھ اس طرح کا نظام ہے، نہ بجلی کا کچھ خاطر خواہ اچھا نظام ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اور مطلب وہاں کے لوگ ہیں جو تھوڑے سے مطلب جن کی تھوڑی سی پولیٹیکل اپروچ ہے، وہ جو پولیٹیکل آئے ہوتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، ان کے ساتھ ساز باز کر کے پیسے وغیرہ یہ وہ کر کے یعنی ووٹ لے کے ان کو دے دیتے ہیں۔ اور مطلب بہت سے لوگ ان پڑھ ہیں جن کو نہیں پتہ کہ ووٹ کس بنیاد پہ دینے، کس کو ووٹ دینے، بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اور مطلب ایک وہاں پہ اچھا یہ سسٹم ہے کہ گاؤں کا جو بڑا جس کو کہہ دے گا اچھا اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو دینا ہے، کیوں دینا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ مطلب وہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہے لوگوں میں۔ بیسیکلی مطلب میں آج یہ آج ویڈیو کر رہا ہوں، یہ مطلب میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اپنے پولیٹیکل رائٹس کا پتہ ہو، انہیں پتہ ہو کہ ہم نے کون سا نمائندہ چننا ہے، اور اس نمائندے سے اپنے لیے فائدہ نہیں لینا، بلکہ کلیکٹیولی جو مطلب جہاں پہ جس گاؤں کی جہاں پہ میری پیدائش ہوئی ہے یا جس کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ بالکل سہولیات ہی نہیں ہیں، اور وہاں پہ مطلب ہر سال جب الیکشنز ہوتے ہیں نمائندے آتے ہیں، ان کے وہ لگتے ہیں، بینرز لگتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بس لوگ اپنے مطلب اچھا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ ہوتا ہے، مطلب اپنا فائدہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اب وہاں پہ مطلب میں نے 2016 کے الیکشنز میں مطلب میں وہاں پہ اس طرح سے جا تو نہیں سکا، لیکن میں جو تھوڑا سا آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ
اچھا اس فیملی میں یا اس خاندان نے آپ کو ووٹ دینے تو آپ نے اچھا اس کا ایک بندہ مطلب کچھ سرکاری نوکری میں بھرتی کرنا ہے اس بنیاد پہ دے دینے، اس کے بجائے یار آپ اپنا نا کلیکٹیو فائدہ دیکھو، کلیکٹیو فائدہ کہ مطلب ایک گاؤں کے لیے آپ نے سوچنا ہے۔ ظاہر ہے آپ وہاں سے مطلب جو تھوڑی سی ایلیٹ کلاس ہے وہ وہاں سے مائیگریٹ کر رہی ہے، لیکن آپ مطلب اپنا صرف نہ دیکھیں نا، مطلب جو گاؤں میں رہ گئے ہیں یا جن کے آگے نسلوں نے گاؤں میں رہنا ہے یا مطلب وہاں پہ کچھ کرنا ہے، یار ان کے لیے بھی تو آپ تھوڑا سا سوچیں۔ مطلب آپ کیا کرتے ہو، میں یہ جو مخاطب ہوئی ہوں مطلب گاؤں کے نا تھوڑے سے جو ہے نا پولیٹیکل، جن کا تھوڑا سا اپروچ ہے اور ہاں یہ بس مل کے تو پیسے پوسے لے کے تو بس ٹھیک ہے، مطلب میں ان کو تھوڑا سا بات کر رہا ہوں کہ یار وہ اپنا دیکھیں کہ مطلب گاؤں کے لیے سوچیں کہ گاؤں میں آپ دیکھو پانی کی کیا سہولیات ہیں، مطلب آپ سارے لوگ بہتر جانتے ہو، وہاں پہ رہتے ہو، پھر آپ مطلب ایجوکیشن کا وہاں پہ دیکھ لو، کوئی سکول نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کچھ ٹیچرز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر وہاں پہ آپ مطلب سڑکوں کا حال دیکھ لیں، کیا مطلب سڑکیں جب بارش ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے وہاں پہ، لینڈ سلائیڈنگ اور یہ تمام چیزیں۔ تو ہیلتھ کا آپ دیکھ لیں، مطلب سب سے پرائورٹی جو چیز ہوتی ہے وہ ہیلتھ از ویلتھ، ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے، لیکن وہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بھی نہیں ہے، تو آج تک آپ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، مطلب آپ نے کسی کو جو ووٹ لینے وہاں پہ آتا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، ریگارڈلیس کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے، مسلم کانفرنس کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، نون لیگ کا ہے یا کسی بھی دوسری پارٹی کا ہے، آپ نے اس سے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہاں پہ آتے ہو، ہر سال آتے ہو ووٹ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں آپ آتے ہو ووٹ لیتے ہو، کب آپ نے مطلب پوچھا ہے کہ یار آج تک آپ نے گاؤں میں کچھ فیسیلیٹی کچھ اچھا دیا ہو، کچھ ایک ایسی چیزیں مطلب دی ہو جو پورے گاؤں کے لیے کام آ رہی ہوں؟ ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی جو آج میں بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یار آپ اپنے لیے نہ سوچو، آپ یہ مطلب گاؤں کا نا آپ کلیکٹیو فائدہ دیکھو کہ وہاں پہ جو سہولیات نہیں ہیں آپ سب لوگ بہتر جانتے ہو، تو آپ نے کلیکٹیولی جو بھی وہاں پہ آئے گا اس کے سامنے آپ رکھو کہ آپ اتنے سالوں سے ووٹ لینے آ رہے ہو، ٹھیک ہو گیا، آپ ووٹ لینے آ رہے ہو، آپ نے مطلب یہ چیزیں کرنی ہے، مطلب اگر دیکھا جائے تو یہی ٹائم ہے ان سے صحیح طرح سے کام کروانے کا، بجائے اس کے کہ یار ایک اپنا بندہ اچھا اس خاندان کے ووٹ دے دیے، ایک بندے کو ادھر لگوا دیا ہے سرکاری نوکری پہ لگا دیا ہے، اچھا اس خاندان کے سارے ووٹ تمہارے، یہ مطلب یہ کیا یہ طریقہ، یہ کیا بات ہے؟ تو بیسیکلی یار کلیکٹیولی سب کا سوچیں، پورے گاؤں کا سوچیں، بے شک تھوڑی ایلیٹ کلاس جا رہی ہے لیکن جو وہاں پہ رہ گئے ہیں یا جنہوں نے رہنا ہے ان کے لیے تھوڑا سا آپ سوچیں۔ ایجوکیشن کی آپ وہاں پہ دیکھ لیں، مطلب گاؤں میں جو گورنمنٹ جو سکولز ہیں ایک دو شاید وہ بھی اب پتہ نہیں پراپرلی چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، وہاں پہ کیا ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ تو آپ بیسیکلی وہاں پہ اسکولوں کا چیک اینڈ بیلنس دیکھیں، وہاں پہ مطلب ایک پراپرلی ان چیزوں کو ریگولیٹ کریں، اس طرح سے چیزیں مطلب معاشرے، سوسائٹیز، گاؤں اور مطلب قومیں ترقی کرتی ہیں، بجائے کہ آپ تھوڑے سے پیسے لے کے ساز باز کر کے ادھر ادھر پیسے، ٹھیک ہے ادھر سے، مطلب لوگوں میں شعور نہیں ہے نا، لوگوں اپنی ووٹ کی اسٹرینتھ کا نہیں پتہ، اپنی ووٹ کی پاور کا نہیں پتہ۔ اچھا کسی بڑے نے کہا ہے کہ ہاں بس ادھر دے دو، کسی چودھری صاحب نے کہہ دیا ادھر دے دو تو ہاں بس ادھر دے دیے ووٹ، کوئی پتہ نہیں کہ کیوں دیا ہے۔ سو بیسیکلی یہ میرا آج کا میں مطلب چاہتا تھا، اور مطلب میں یہ چاہتا تھا جو اگلی گورنمنٹ آ رہی ہے چاہے وہ کس کی بھی آ رہی ہے، جس طرح کے بھی نمائندے آ رہے ہیں، اچھا نمائندے بھی وہاں دیکھو جی وہی سارے آ رہے ہیں، پہلے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی آزاد کشمیر میں، تو پھر جب یہاں پاکستان میں نون لیگ کی آئی تو وہاں پہ الٹیمیٹلی نون لیگ کی بننی تھی، تو سارے وہی پیپلز پارٹی کے وہ جو سارے لٹیرے تھے وہ نون لیگ میں آ گئے۔ اچھا یہاں پہ نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی، پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، اب وہ جو اگلا الیکشنز اوبویسلی وہاں پی ٹی آئی کی ہی گورنمنٹ آئے گی، اور اب وہی سارے لٹیرے، سارے وہی چور جو کبھی نظر نہیں آتے تھے اب وہ کہاں پہ آ گئے ہیں، وہی سارے پی ٹی آئی میں آ گئے، مطلب چہرے سارے وہی ہیں، یہ پارٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بیسیکلی جو مطلب جس چیز سے فرق پڑتا ہے وہ آپ کا کلیکٹیو وزڈم کیا ہے، آپ سب لوگوں کی جنہوں نے آپ نے ووٹ دینا ہے، آپ سب کی کلیکٹیو وزڈم کیا ہے، آیا اپنے لیے سوچنا ہے یا پھر مطلب ایک آپ نے مشترکہ لائے عمل بنا کے سب کے لیے سوچنا ہے؟ یہ مطلب آج کا میں جو تھا یہ پہنچانا چاہتا تھا آپ سب تک۔
تو تب تک اپنا خیال رکھیے. الیکشنز آ رہا ہے, آپ نے اپنا ووٹ اپنے ووٹ کی اسٹرینتھ کو آپ پہچانو, اپنے پولیٹیکل رائٹس کو پہچانو, اپنا فنڈامنٹل رائٹس کو پہچانو, اپنے جو دوسرے رائٹس ہیں ان کے بارے میں پہچانو, اور اپنی سب سے عام چیز یار آپ اپنے ووٹ کی قدر کو پہچانو, آپ اپنے ووٹ کی اسٹرینتھ کو پہچانو, اور یہی چیز آپ میں چینج لائے گی اور پوری سوسائٹی میں چینج لائے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.